اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ جماعت تاہم کے تمام بچے بخیریت ہوں گے۔ آج کے کام کا آغاز ہم کریں گے سبق مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کے مشقی سوالات، جن کے ہم نے مختصر جوابات دینے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہمارے پاس ہے، چاندنی چوک میں فقیر کی تقریر کا لب لباب کیا تھا؟ چاندنی چوک میں فقیر کی تقریر کا لب لباب یہ تھا کہ اے مسلمان بھائیوں، میں آفت کا مارا 7 بچوں کا باپ ہوں، میں محتاج ہوں، غریب الوطن ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے وطن واپس چلا جاؤں، میرا کوئی دوست نہیں، میری سنو، میں پردیسی ہوں، میری مدد کرو۔ مصنف پر اس فقیر نے کیا اثر کیا؟ مصنف نے جب اپنی حالت کا مقابلہ فقیر سے کیا تو بہت سے معاملات میں اسے خود سے بہتر پایا۔ مصنف کے خیال میں فقیر کا کوئی دوست نہ ہونا اس کے حق میں نعمت تھا۔ مصنف کو اپنے بے تکلف دوست بھڑبڑیا سے کیا شکایت ہے؟ مصنف کو اپنے بے تکلف دوست بھڑبڑیا، جس کا نام احمد مرزا ہے، سے یہ شکایت ہے کہ وہ مصنف سے ملاقات کو آتے ہیں تو شور مچاتے ہوئے آتے ہیں، چیزیں الٹ پلٹ کرتے ہیں، ان کا آنا پہنچال سے کم نہیں۔ وہ اپنے جوش میں مصنف کا ہاتھ اس قدر دباتے ہیں کہ ان کی انگلیوں میں درد ہونے لگتا ہے۔ مزاج پوچھنے کے بعد وہ جلد ہی رخصت ہو جاتے ہیں، مگر مصنف کے کل خیالات اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ محمد تحسین کی گفتگو کا محور کیا ہوتا ہے؟ محمد تحسین کی گفتگو کا محور ان کے بیوی بچوں کی بیماری ہوتا ہے۔ مصنف کتنی ہی کوشش کر لیں مگر تحسین اس مضمون سے باہر نہیں نکلتے۔ مصنف کے کون سے دوست ادب کے دل دادا ہیں؟ مصنف کے دوست شاکر خان صاحب، جو موضع سلیم پور کے رئیس ضلع بھر کے نہایت معزز آدمی ہیں، اردو ادب کے نہایت دل دادا ہیں۔ اب ہم کریں گے سوال نمبر 2، کثیر الانتخابی جوابات۔ آفت کا مارا کتنے بچوں کا باپ تھا؟ 7۔ مصنف نے کس مصیبت کو فقیر کے لیے نعمت تصور کیا؟ دوست نہ ہونا۔ مصنف نے کس دوست کو بھڑبڑیا دوست کہا؟ احمد مرزا کو۔ شاکر صاحب مصنف کو لے گئے سلیم پور۔ مصنف کا دوست زیادہ بے تکلف اور شور مچانے والا ہے؟ احمد مرزا۔ مصنف کے دوست انہیں راجہ صاحب سے ملوانے کہاں لے جانا چاہتے تھے؟ احمد نگر۔ مصنف جس کمرے میں ٹھہرائے گئے، اس کی کھڑکی کھلتی تھی، پائیں باغ میں خالی جگہ پر کرنی ہے۔ متن کے حوالے سے، چاندنی چوک میں صدا لگانے والا فقیر غریب الوطن تھا۔ احمد مرزا کی خلقت میں داخل ہے کہ 2 منٹ نچلا نہیں بیٹھا جاتا۔ مصنف کو لکھنے پڑھنے سے منع کرنے والے دوست کا نام ہے شاکر خان۔ احمد نگر کے رئیس کا نام طالب علی ہے۔ میرے دوست کا نام ادب پسند دوست کا نام شاکر خان ہے۔ غلط درست کی نشاندہی کرنی ہے۔ چاندنی چوک میں ایک بدصورت فقیر صدا لگا رہا تھا۔ غلط۔ فقیر کے پاس سب کچھ تھا، اس کا کوئی دوست نہ تھا۔ غلط۔ احمد مرزا کو مصنف نے بھڑبڑیا کا نام دیا۔ درست۔ شاکر خان کے ہاں سیاہی کی دوات خشک اور قلم بغیر نب کے تھا۔ درست۔ شاکر خان کے بھائی کو موسیقی سے نفرت تھی۔ غلط۔ تشریح ہم بعد میں کریں گے، سبق کا خلاصہ ہم کر چکے ہیں۔ آئیے دیکھیں تھوڑا سا اس گرامر کے حوالے سے۔ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی ترکیب نحوی۔ کسی جملے کے اجزاء الگ الگ کرنے اور ان کے باہمی تعلق کو ظاہر کرنے کو ترکیب نحوی کہتے ہیں۔ ترکیب نحوی کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے یا جملہ فعلیہ۔ اگر کسی شعر یا مصرعے کی ترکیب نحوی کرنا مقصود ہو تو اسے نثر میں تبدیل کرتے ہیں۔ اس کی نثری ترتیب اس طرح ہوگی: جملہ اسمیہ، فعل ناقص ہوگا پہلے، مبتدا، خبر اور مطلق خبر۔ جملہ فعلیہ، فعل تام، فاعل، مفعول اور مطلق خبر۔ مثالیں: احمد ہوشیار ہے، اس میں فعل ناقص احمد ہے جو ہے وہ فعل ناقص ہے۔ فعل ناقص اس کو کہتے ہیں کہ جس سے یہ پتہ لگے کہ فقرہ کس زمانے سے تعلق رکھتا ہے۔
احمد مبتدا، مطلب احمد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، خبر دی جا رہی ہے۔ ہوشیار خبر ہے۔ شاہد اور امان حاضر تھے، اس جملے میں فعل تھے، فعل ناقص، شاہد اور امان مبتدا اور حاضر خبر ہے۔ اب جملہ فعلیہ کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ جمیلہ کتاب پڑھتی ہے۔ پڑھتی فعل، جمیلہ فاعل اور کتاب مفعول۔ اقبال نے مون مارکیٹ سے نیا قلم خریدا، خریدا فعل اور اقبال فاعل، نے علامت فاعل، مون مارکیٹ مجرور اور سے حرف جار ہے۔ کچھ فقرات دیے جا رہے ہیں جن کی آپ نے ترکیب نحوی خود سے کرنی ہے۔ افسانہ، یہ اس فرضی کہانی کو کہتے ہیں جو مختصر، دلچسپ، واقعاتی لحاظ سے زندگی کے کسی بھی پہلو پر روشنی ڈالے۔ اس کے کردار فرضی ہوتے ہیں لیکن حقیقی نظر آتے ہیں۔ اس کی طوالت اتنی ہوتی ہے کہ آپ ایک مرتبہ بیٹھیں اور پڑھ لیں۔ وحدت تاثر اس کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ کام کو اختتام پذیر کریں گے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔